اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ تمام طلاب و طالبات جامعہ دین القیم کو السلام علیکم عرض کرتے ہیں، اور سوالات جو کتبی صورت میں لکھے ہوئے پہنچے ہیں میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا سوال ہے آغا علی ناصر کی جانب سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اور تمام متعلقہ افراد کا شکر گزار ہوں اس زحمت کے لیے۔ میرے دو سوالات ہیں۔ کیا آپ کا اس رواں پروگرام میں مزید کورسز شامل کرنے کا کوئی منصوبہ ہے یا آئندہ کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالیں؟ دوسرا ہے، کیا مغربی تعلیمی نظام میں فلسفہ کے ابتدائی مطالب سیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی فلسفہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ جامعہ دین القیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے شروع ہوا اور پھر کچھ نشیب و فراز دیکھنے کے بعد دوبارہ فعال ہوا ہے۔ بعض مسائل مشکلات کی بنا پر اس میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے اور جلد از جلد ان کمزوریوں کو ختم کر کے اور باقاعدہ ریگولر سلیبس اپنا شروع کریں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تمام خواتین و حضرات پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں اور معارف دینی کے تشنا ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ہوئے ہدایت الہیہ کا یہ سلسلہ فراہم کیا جائے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ جو ریگولر مدرسے بنتے ہیں جیسے جامعہ عروۃ الوثقیٰ یا جامعہ ام الکتاب ہے، ایک طبقہ ہجرت کر کے اپنے گھروں سے، اپنی قوم سے، اپنے علاقوں سے وہاں پر آئے، جس طرح سورہ توبہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیوں تم میں سے اور ہر علاقے میں سے اور ہر قوم میں سے ایک گروہ اٹھ کر دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتا تاکہ دین سیکھ کر واپس اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کو انذار کریں، آگاہ کریں کہ شاید وہ بھی نجات پا جائیں۔ اس آیہ کے مصداق کے طور پر وہ لوگ جو اپنے دیار و وطن سے ہجرت کرتے ہیں اور علوم کے مرکز میں آتے ہیں، جامعات و حوزات میں آتے ہیں، ان کے لیے ایک نظام ہے تعلیم کا، لیکن ایک بڑی اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ہجرت نہیں کر سکتے اور انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، چونکہ سارے اگر اٹھ کر ہجرت کر کے آ جائیں دینی مراکز کے اندر تو عملاً ممکن بھی نہیں ہے، اور ثانیاً زندگی کے دوسرے شعبے معطل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہی آیات شروع یہاں سے ہوتی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ ایسا نہ ہو کہ مومن ایک ہی کام کے پیچھے سارے اٹھ کے پڑ جائیں اور سارے جہاد کے لیے چلے جائیں، سارے علم حاصل کرنے چلے جائیں، سارے روزگار کے پیچھے چلے جائیں، سارے کھیتی باڑی میں لگ جائیں، سارے تجارت میں لگ جائیں۔ ایک کام کے پیچھے سب مومنین نہ جائیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، وہ روکا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ سب مومن اٹھ کر ایک ہی چیز کے پیچھے نہ دوڑ پڑیں، بلکہ ایک گروہ ان مومنین میں سے جدا ہو، ہجرت کرے اور دین سیکھنے کے لیے جائے۔ لِيَنْفِرُوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ ہر فرقہ و گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ جا کر علم حاصل کرے، واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑی اکثریت جنہوں نے ہجرت کر کے حوزات علمیہ میں نہیں آنا اور نہیں آ سکتے، وہ بھی محروم نہ رہیں، اور وہ جہاں بھی ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، معمولات زندگی میں ہیں، کاروبار و تجارت میں ہیں، یا تعلیم و تحصیل میں مشغول ہیں، یا کسی اور
शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने घर में बैठे हुए इस हिदायत से फैज़ याब हों। जैसा कि मुकाबले में ज़लालत व गुमराही और फ़साद घर बैठे हुए लोगों को मुयस्सर है जो फ़साद के पीछे हैं, हक़ ये बनता है कि हिदायत के लिए ये वसाइल और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें इस्तेमाल हों। आगाज़ किया है लुत्फ़ इलाही से इस सिलसिले का, लेकिन इसकी ज़रूरियात हैं, इसके लवाज़मात हैं और हमें ये तवक्को थी कि इस शोबे में हमें ताउन काफ़ी मिलेगा मर्द व ख़वातीन से, मोमिनीन मोमिनात से, चूँकि IT टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत बड़ी तादाद है। जैसा मुशाहदे में आता है कि काफ़ी रुझान है और होते भी हैं जवानान ख़वातीन मर्द इस शोबे में से वाबस्ता। लेकिन मुतासिफ़ाना पाकिस्तान में ये कैफ़ियत है कि अमलन जब हम ज़रूरत के अफराद तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो मुयस्सर नहीं आते, कारामद लोग नहीं मिलते। दावेदार ज़्यादा होते हैं लेकिन कारामद नहीं मिलते। इस वजह से कमी है। दीन क़य्यम की तरह और मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिनके अंदर हमें अफरादी क़ुव्वत की कमी है, जिस वजह से बाज़ औक़ात हम कोई भी अपना काम उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए या जिस तरह जी चाहता है कि करें। फिर भी उम्मीदवार हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से बाज़ अफराद इंशाअल्लाह होंगे, मामूर आएंगे और अपने अपना ज़िम्मेदारी संभालेंगे और शायद आप ही अज़ीज़ान में से कुछ लोग आकर ये अपनी ज़िम्मेदारी संभाल सकें इंशाअल्लाह। सवालात में पहला सवाल आग़ाज़ अली नासिर साहिब का है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि इस प्रोग्राम को आया मज़ीद कोर्सेज़ इसमें शामिल करेंगे और आइंदा का मंसूबा और लाहे अमल है। ऐसा ही है, ये दीन क़य्यम का एक पूरा जामे सिलेबस है, निसाब है उसका, और दीन क़य्यम का निसाब उर्वतुल वुस्का से और उम्मुल किताब से मिलता जुलता है। हूबहू वो नहीं होगा चूँकि वो ज़रा ज़्यादा तफसील में है। मसलन उर्वतुल वुस्का और उम्मुल किताब में रोज़ाना तालिबात व तलबा जो टाइम देते हैं दुरूस को, उतना टाइम घरों में बैठे हुए लोग या कारोबार और काम में मसरूफ़ लोग नहीं दे सकते। आपके लिए कम से कम वक्त हमने मद्देनज़र रखा है कि 2 घंटे रोज़ाना अगर वक्त निकालें तो आप इस निसाब को इंशाअल्लाह तहसील कर सकेंगे। पहला मरहला उसमें मारिफ़ का रखा है जिसमें आप मसरूफ़ हैं, और दूसरे मरहले में आगे चलकर हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून उसमें शामिल करेंगे जिनसे आपकी इल्मी बुनियादें मज़बूत होंगी और आप ख़ुद इंशाअल्लाह मुतालिया के और इल्मी तहक़ीक़ात के काबिल हो जाएंगे और ख़ुद आप मनाबे से इस्तिफ़ादा करने के लायक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। टाइम लगेगा चूँकि आपके पास वक्त कम है रेगुलर तलबा के निस्बत, इस वजह से ये सिलेबस हमने थोड़ा सा हल्का किया है, लेकिन जो ज़रूरी मतालिब होंगे इंशाअल्लाह वो इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरा सवाल है, क्या मगरबी तालीमी निज़ाम में फ़लसफ़ा के इब्तदाई मतालिब सीख सकते हैं? क्या ये इस्लामी फ़लसफ़ा समझने में मदद दे सकते हैं? भले आप मगरबी तालीमी निज़ाम में फ़लसफ़ा सीख सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन मगरबी फ़लसफ़ा अगर इंसान की अपनी इस्लामी बुनियाद ना हो या इस्लामी फ़लसफ़ा की बुनियाद ना हो, मगरबी फ़लसफ़ा अगर शुरू करें खाली जहन से, फिर मगरबी फ़लसफ़ा इस जहन को मोहलत नहीं देता कि वो बाद में लौट कर इस्लामी फ़लसफ़ा भी पढ़े या इलाही फ़लसफ़ा भी पढ़े। उस वक्त तक इंसान इतना दूर हो चुका होता है हकीकत से कि कम गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप पहले इस्लामी फ़लसफ़ा की बुनियाद बनाकर फिर मगरबी फ़लसफ़ा का मुतालिया करें तो उस सूरत में गुंजाइश है कि आप मगरबी फ़लसफ़ा से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। चूँकि मगरबी फ़लसफ़ा का जो बुनियाद है उसकी वो थोड़ी मुख्तलिफ़ है इस्लामी फ़लसफ़ा से, वो शुरू किसी और चीज़ से करते हैं और इस्लामी फ़लसफ़ा का आगाज़ किसी और मतलब से होता है। बाहर कैफ़ आप कोशिश करें कि कुछ मुतालिया या इब्तदाई बुनियाद इस्लामी फ़लसफ़ा की
بنا کر پھر مغربی فلسفہ کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ سوال دیگر ہے سید عروج زیدی صاحب کا ہے، اس لکھا ہوا ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ روح ارادہ کے ذریعے کام کرتی ہے، ارادہ کے بارے میں جاننے کی مجھے مزید ضرورت ہے، رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ۔ خوب، ایسا ہی ہے، روح کے افعال سارے ارادے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ارادہ انسان کے بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کے اعضاء و جوارے حرکت میں آتے ہیں۔ مثلا جب آپ بولتے ہیں یا جب آپ چلتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، یہ سب ارادے سے کر رہے ہیں جو کہ روح کا کام ہے۔ جس طرح ایک الیکٹریکل مشین اس الیکٹریکل پاور سے چل رہی ہوتی ہے، یا ایک الیکٹرانک سافٹ ویئر جو ہے وہ الیکٹرانک پاور سے چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہوا کی طاقت سے چل رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو جاذبہ جس کو کھینچ رہا ہے زمین کا اور اس کے ذریعے سے حرکت کر رہی ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء و جوارے ہیں اور ان کا محرک پیچھے جو اس چیز کے ذریعے سے یہ انسان کوئی کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہ کام انسان ارادے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ارادہ انسان کو تحریک کرتا ہے، یعنی ارادہ انسان کے بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے، پھر حرکت سے اعضاء و جوارے ہلتے ہیں اور اعضاء و جوارے سے پھر انسان آگے کام کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے جسم کو اعضاء و جوارے کی ضرورت ہے، یعنی جب تک نفس و روح کمزور ہے۔ اگر نفس و روح کمزور نہ ہو، تقویت ہو جائے، قوی ہو جائے، تو قوت ارادہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب نفس قوی ہوتا ہے روح، اور قوت ارادہ کی مدد سے انسان فعل انجام دیتا ہے، بغیر اعضاء و جوارے کے کرتا ہے۔ جیسے معجزات ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام یا وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت معجزہ عطا کی ہے، وہ ارادے سے سارے کام کرتے ہیں لیکن اپنے اعضاء و جوارح نہیں ہلاتے، ارادے سے حرکت ان سے سرزاد ہوتی ہے، یا ارادے کے ذریعے سے وہ فعل انجام دیتے ہیں۔ روح و ارادے کے لیے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آپ کے باقاعدہ نصاب کے اندر دونوں کی تشریح موجود ہے، ارادے کی حقیقت کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ ان دروس میں یا ان موضوعات میں مزید تفصیل سے آگاہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال دیگر ہے آغا یہ کرامت حسین صاحب کا ہے۔ یہ سوال ہے، پہلے سلام لکھا ہے انہوں نے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ساختار بدلنے کے ابتدائی مراحل بیان فرمائیں۔ ہمیں آغاز کرنا ہوگا معاشرے کی اکائی سے، منبع عقل و وحی ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں کس موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، موجودہ زندگی یا اخروی زندگی؟ ساختار بدلنے کے لیے جو مراحل انسان کو طے کرنے ہیں، سب سے پہلے ساختار انسان بدلتا ہے جب موجودہ ساختار کو ناکام و ناقص سمجھے۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ معاشرے کی موجودہ ساختار یہ نامنظور ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں و ضعف ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ متبادل آئیڈیالوجی انسان کے پاس ہو، موجود ہو، اور اس آئیڈیالوجی کے اندر پورا نظام ہو معاشرتی ساختار کا، معاشرتی ڈھانچہ، اسٹرکچر کا، اور وہ ڈھانچہ استوار ہوتا ہے ویلیوز کے اوپر، کہ پہلی چیز جو انسان قائم کرتا ہے معاشرے کے اندر ویلیوز ہیں، اقدار ہیں۔ اقدار کی بنیاد پر، اقدار کے ستونوں پر، کالمز پر نظام قائم ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر ساختار در حقیقت اقدار سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی دونوں جگہ اقدار سے شروع کریں گے۔ پہلا قدم جو ہمیں بعد از ایمان آئیڈیالوجی کے اوپر اور آئیڈیالوجی کی معرفت کے بعد پہلا عملی قدم اقدار کی طرف خود جانا اور معاشرے کو لے کر جانا ہے۔ سوال دیگر ہے جو آغا جہانزیب علی کی طرف سے ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ
کیا دین القیم بھی عروۃ الوثقی کی طرح 12 سالہ کورس فراہم کرے گا؟ جی ایسے ہی ہے، آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ نصاب پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، اور تھوڑا سا فرق ہوگا چونکہ جیسا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ عروۃ الوثقی یوم الکتاب میں جو طلبہ و طالبات ہیں وہ گویا ایک طرح سے 24 گھنٹے دیتے ہیں اپنی تعلیم و تربیت کو، بیچ میں آرام بھی ہے لیکن وہ آرام بھی چونکہ مقدمہ ہے، ان کا تمہید ہے پڑھنے کے لیے، لہٰذا وہ بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے۔ تو فرق تو ہونا چاہیے کہ جو روزانہ 2 گھنٹے دیتے ہیں اور جو 24 گھنٹے دیتے ہیں ان کے نصاب میں یا اس میں فرق ہونا چاہیے، چونکہ آپ 24 گھنٹوں کا پروسیجر 2 گھنٹوں میں طے نہیں کر سکتے آپ، اس لیے سلیبس آپ کا جس میں روح وہی ہوگی، بنیادی تمام سبجیکٹ آپ کے لیے بھی ہوں گے، اس کے کچھ حصے ہم جو تخصصی ہیں وہ شاید کچھ نرم ہلکے رکھیں گے تاکہ آپ کے وقت کے مطابق انہیں بنا سکیں۔ اگر لکھا ہوا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو برائے مہربانی یہ سہولت فراہم کی جائے، کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ ہم شیعان پاکستان کو اسلام ناب کی اشد و بے حد ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے شیعہ پاکستان، مسلمان پاکستان، سنی پاکستان کا، وہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں، وہ حتیٰ غیر مسلم کو بھی اسلام ناب کی اشد ضرورت ہے، چونکہ مایہ حیات ہے اور سب کے لیے ہے، اور ہمیں انشاءاللہ یہ اپنا فریضہ سمجھنا ہے کہ اس دین کو، حقائق کو ہم پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچائیں۔ ہم کل تک جو طالب علم تھے آج وہ استاد بن گئے ہیں، اور آج جو طالب علم ہیں وہ کل انشاءاللہ استاد ہوں گے، لہٰذا آپ اس طرح سے پڑھیں کہ یہ سب کچھ آپ نے آگے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، پڑھانا ہے، سب کچھ دقت کے ساتھ پڑھیں اور محنت کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، چونکہ کل یہی باتیں آپ نے اگلی نسل کو یا اگلے آنے والے لوگوں کو آپ نے پڑھانی ہے۔ کہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلا جو سوال ہے ہمارا، اس میں یہ سوال ہے ظاہراً ایک محترمہ کی طرف سے ہے، روس کندیل صاحبہ کی جانب سے ہے۔ انہوں نے ایک تفصیل لکھی ہے اور اس تفصیل کے آخر پر چند تجاویز دی ہیں، بہرکیف میں پڑھ دیتا ہوں ان کے احترام میں، اگرچہ سوال نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہی نقطہ جو بھی بیان کیا ہے اس کا ایک نمونہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملا روم نے جو چنگاری علامہ اقبال میں جلائی، علامہ اقبال نے جو چنگاری آپ میں، وہ چنگاری آپ نے مجھ میں جلا دی ہے۔ 1 سال سے دروس لینے کے بعد نہ صرف مجھ میں نمایاں تبدیلی آئی ہے بلکہ اس تبدیلی کا اثر ارد گرد کے ماحول پر بھی پڑا ہے۔ آپ کی پڑھی ہوئی مجلس اور خصوصاً خطبہ جمعہ رہنمائی کا باعث ہیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایام محرم میں مجالس اور ایام ائمہ اطہار میں اکٹھے ہونے کا اہتمام کیا ہے، اور ہم نے خود ان مجالس میں دین اور ائمہ کی سیرت پر پڑھا، جس کا اثر خاندان کے دوسرے لوگوں پر بھی پڑا۔ اس محرم کے ایام میں جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں مجلس نہیں رکھی، انہوں نے بھی چھوٹے پیمانے پر مجلس کا اہتمام کیا۔ کچھ لوگوں نے مل کر خود ذمہ داری لی، بے شک کتاب سے پڑھی یا تقریر تیار کی، لیکن سب خود کیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ رشتہ دار اور احباب جو سنی ہیں لیکن خاندان کا حصہ ہیں، جنہوں نے کبھی مجلس اٹینڈ نہیں کی، وہ بھی مجلس میں بیٹھے اور استفادہ کیا۔ میرے کچھ سوالات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ کچھ علم اور چند کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں کہ مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے، یہ عام عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کی ریکارڈنگ سے استفادہ ہوا، جس کی بنیاد پر میں نے بھی اپنی تیار کی ہوئی مجلس واٹس ایپ پر شیئر کی، جس میں زیادہ مواد میں نے آپ کی تقاریر سے ہی لیا تھا۔ بطور خاتون خانہ میں گھر میں بیٹھ کر کیسے لوگوں تک رسائی کر سکتی ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ خوب، اول تو یہ کاوش جو آپ نے کی ہے، وہ کوشش بہت ہی اس میں خوشی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور مزید معرفت حاصل کریں، مزید معارف اسلامی آپ تحصیل کریں، سنیں،
جو مجالس پڑھی جاتی ہیں یا دروس، حتیٰ جو اسلامی مرکز پر نشر ہوتے ہیں وہ بھی درس ہی ہوتے ہیں. اگر ان کا عنوان مجلس ہے تو ہوتے وہ بھی دروس ہیں. ان کو بھی دقت سے سنا کریں کہ بہت اہم معارف ان کے اندر بیان ہوتے ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ آپ کے پاس ایک مواد آ جائے گا اور پھر اپنے اندر مہارت پیدا کریں اچھے سلیقے کے ساتھ ان معارف کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. کہ میں نے ایک دفعہ ایک محترمہ نے مجھ سے اجازت مانگی کہ کیا آپ کی مجالس میں پڑھ سکتی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے پڑھتی ہیں، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی میں سنوں پہلے کہ کیسے آپ پڑھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر آڈیو فائل اس کی بنا کر آپ کو دیتی ہوں، آپ سن لیں. تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے دے دی، چند منٹ کی، شاید 5-10 منٹ کی ان کی اسپیچ تھی، وہ انہوں نے لا کر دی اور میں نے سنی. تو مجھے محسوس ہوا کہ خواتین کے لیے وہ مجھ سے بھی بہت بہتر وضاحت کر رہی ہیں انہی مطالب کو، اور یہ کوالٹی ہوتی ہے. شاید میں خواتین کو اتنی بہتر طریقے سے نہ سمجھا سکتا جتنا وہی بات ان کو وہ سمجھا رہی تھیں اپنے انداز سے. تو انشاءاللہ آپ نے یہ صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور دیگر اسٹوڈنٹس نے بھی انشاءاللہ یہ فریضہ انجام دینا ہے. یوں نہیں کہ فقط سن کے اور معلومات بڑھا کر اور صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ایک کورس کر لیا ہے، بلکہ جو ہی آپ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کس طریقے سے آپ لوگوں تک رسائی حاصل کریں، آپ دیکھ لیں. اگر سوشل میڈیا پر یا جیسے موبائل پر جو سہولتیں میسر ہیں، اگر ان کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتی ہیں دوسروں تک تو پہنچائیں. لیکن کچھ ایسے ذریعے ہیں جن میں شاید الجھنا زیادہ ہوتا ہے، سمجھنا بہت کم ہوتا ہے، جہاں پر طرفینی رابطہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس پہ کمنٹس دیتا ہے، تیسرا اس پہ تنقید کرتا ہے، چوتھا کچھ اور کرتا ہے. اس قسم کے ماحول میں عموماً تبلیغ نہیں ہوتی. یہاں صرف فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، الجھ رہے ہوتے ہیں. اگر یک طرفہ ہے کہ آپ اپنا پیغام سب تک پہنچا رہے ہیں اور وہ آپ کا پیغام سن رہے ہیں، بے شک وہ کوئی رد عمل نہ دکھائیں، رسپانس نہ بھی دیں، تو بھی اگر اس طرح کا کوئی کام ہے جہاں آپ تبلیغ اس کو کہہ سکیں تو پھر اس میں ضرور حصہ لیں اور ان چیزوں سے استفادہ کریں آپ. اور بہتر ہے، بہترین کام آپ نے کیا کہ اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور گھر کے اندر مجالس شروع کی ہیں. آہستہ آہستہ اس کو محلے میں بڑھا دیں، وسعت دیں، اور محلے سے پھر بڑھا کے اگر توفیق اللہ دے تو اور وسیع دائرہ اپنی تبلیغ کا کریں انشاءاللہ. جب بھی ملکی یا عالمی سطح پر کوئی قابل مذمت واقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں کہ ہم بطور شیعہ اس کی مذمت کریں. شیعہ پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا امام بارگاہیں وہ مرکزی کردار ادا نہیں کر سکتی جہاں علماء، منتظمین، عوام مل کر کوئی ایسا سسٹم وجود میں لائیں کہ اگر ملکی سطح پر یا دنیا میں کوئی قابل مذمت واقع ہو تو شیعہ یعنی پاکستان اس پلیٹ فارم سے محرم کے ایام کے علاوہ جمع ہو کر اپنا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور اپنے وجود کا اظہار کریں. ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں مراکز ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے یا جو خود پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہی چیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح تنظیمیں ہیں مختلف، تو تنظیمیں حقیقت یا اسلام بتانے کے بجائے اپنا منشور ترویج کرتی ہیں، اپنی ممبرشپ کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں، لوگوں کو اپنا حصہ و جز بنانے میں زیادہ طاقت استعمال کر دیتے ہیں، اور جو فرصتیں ہوتی ہیں اس طرح ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں اور ایسے مواقع گزر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا ایک عالمی موقف پوری ملت قوم کا ہونا چاہیے یا ترجمانی ہونا چاہیے، یہ لوگ اس طرح سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر وہ آئیڈیل صورت نہیں ہے جیسا آپ نے سوال میں کیا ہے، بیان کیا ہے تجویز میں، تو جتنا ممکن ہے، جس طریقے سے ممکن ہے، اتنا سب اپنا پیغام انشاءاللہ عام کرتے جائیں. آخر میں لکھا ہے کہ کورس کے دروس کے علاوہ عملی میدان میں کچھ ٹاپک ایسے ہیں جنہیں مزید تفسیر کی ضرورت ہے، جیسے مدیریت کے اصول، وقت کی مدیریت وغیرہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے مضامین پر لیکچر نشر کیا جائے جو ریگولر سٹڈیز کا حصہ نہ ہو اور جو طالب علم ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے کرے؟
بھلے یہ موضوعات اور ان جیسے اور موضوعات جو آپ کے روزمرہ زندگی میں کام آنے والے ہیں، تعلیمی و حتی عملی و خاندانی زندگی میں، یہ موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ مدیریت وقت، ٹائم مینجمنٹ پر باقاعدہ لیکچرز موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، یہیں پر حوزے کے طلاب کے لیے وہ لیکچر دیے گئے ہیں۔ آپ تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ وہ تعلیمی روشوں کے عنوان سے ہیں، تعلیمی میتھڈ، جس کے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح کامیاب اور اچھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سلیبس میں بھی ہیں اور وقت آنے پر آپ کو بھی پڑھائے جائیں گے اور بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے انمول حسین کا، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قسمت و تقدیر کیا ہے اور کس حد تک انسان کے بس میں ہے، خاص کر انسان کی شادی۔ بعض لوگوں کی شادی اپنے سے زیادہ دینی لوگوں میں اور کچھ کی غیر دینی لوگوں میں ہو جاتی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ جیسے انسان ہوگا اس کا ہم سفر بھی ویسا ہی ہوگا، نیک کے لیے نیک اور بد کے لیے بد، لیکن معاشرے میں اس سے الٹ نظر آتا ہے۔ اگر ہو سکے تو کہیں کہ قسمت و تقدیر پر مفصل لیکچر دیں تاکہ میری اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہو۔ اس موضوع پر تفصیلی لیکچر موجود ہیں، islamimarkaz.com پر بھی بعض ہیں۔ شب قدر کی مناسبت سے تقدیر، چونکہ وہ شب تقدیر ہوتی ہے، وہ شب تقدیر نویسی ہے، شب قدر ہے۔ گزشتہ سالوں کی اگر آپ islamimarkaz.com پر سرچ کر کے وہاں سے اس ٹائٹل سے نکال لیں، یہ موضوعات موجود ہیں، تفصیلی لیکچرز اور مجالس اس پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کی پوری وضاحت ہو جائے گی، جو سوال ہے آپ کے ذہن میں اس کے مطابق۔ ایک سوال ہے جناب سجاد صاحب نے لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، لکھا ہوا ہے السلام علیکم استاد محترم، ایک authored an article in Mashrab Nab about Armageddon. Can we say we are moving closer to it now with Russia, Iran, Hezbollah alliance on one side and US, GCC, UK and IE آیا وہی آخری نبرد کے میدان میں ہے؟ آگے رومن لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ ہوگا، باہر کے سلام واضح ہے سوال ان کا کیا پوچھ رہے ہیں۔ آلسو جریمی کاربن ان UK elected opposition leader who has met with رہبر معظم and attend Al-Quds rally. Can we see people like Putin and Jeremy will fight evil in final battle against Christian Zionists and York Fork alliance composed of Saudi, Turkey and ISIS؟ خوب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آرٹیکل جو تھا مشرب ناب کے اندر آرماگیڈن یا آخری نبرد کے متعلق، اس کے اندر وضاحت کی گئی تھی کہ جو موجودہ نبرد ہے اس کو صہیونی طبقے یہی نام دیتے ہیں، خصوصاً کرسچینٹی کی جو زیونزم ہے، جنہوں نے یہودی زیونزم کو اپنے غلام کے طور پر آگے لگایا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس نبرد کو آخری نبرد کا نام دیا ہے۔ یہ آرماگیڈن ہے اور آرماگیڈن کا وجہ تسمیہ وہاں بیان ہوا ہے۔ اس وقت ان کی نگاہ سے یہ آرماگیڈن ہے، آخری نبرد ہے، خصوصاً اس میں روس کی شمولیت یا جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے نقطۂ نگاہ سے نہیں ہے، یہ آخری نبرد نہیں ہے۔ آخری نبرد ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں ہوگی، لیکن آخری نبرد سے پہلے جو کوالیفائنگ نبرد ہے، راؤنڈ ہیں، وہ ہمیں کرنے ہیں، دوسروں کو کرنے ہیں، امت کو کرنے ہیں، اس کے بعد آخری نبرد ہوگی۔ اور آخری نبرد یوں نہیں ہوگا کہ ایک طرف رشیا اور ایک طرف امریکہ ہوگا، بلکہ آخری نبرد میں ایک طرف تشیع و نظام امامت ہوگا اور دوسری طرف جہان کفر ہوگا،
اور اس صورت میں یہ ہوگی. اگرچہ شاید یہی جو ہو رہا ہے مقدمہ بن جائے، اگر اس کے اندر مسلمان مقاومت کریں، اگر اس کے اندر مومنین مقاومت کریں اور یہ کوالیفائنگ راؤنڈ اپنے حق میں اس کو تمام کریں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری نبرد کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سوال دیگر ہے علی ناصر حسین صاحب کا ہے. میری عمر 35 سال ہے. میں ٹیلی کام انجینئر کے طور پر، ملک کا نام لکھا ہے فلاں ملک میں کام کر رہا ہوں. ایک بیوی اور 2 بچے ہیں. میں اس وقت جامعہ الدین القیم کا طالب علم ہوں. کیا میں لاہور حوزہ میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ بھلے لے سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ آپ کے بیوی بچے ہیں، گھریلو ذمہ داری ہے، آپ گھریلو ذمہ داری کے لیے کوئی اہتمام کریں اگر، تو پھر تو لے سکتے ہیں. یعنی کوئی ذریعہ ہو انکم کا آپ کا یا رہنے کا، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں آپ پر ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے. اگر آپ ان کے لیے ذریعہ معاش آپ کا کام ہے فراہم کرنا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ریگولر حوزے میں پڑھ کر پھر بیوی بچوں کے لیے نہیں ہوگا کوئی انتظام. اس وقت تک آپ دین قیم سے استفادہ کریں. لیکن اگر اللہ نے توفیق دی آپ کو اور اس طرح کا کوئی انکم کا ذریعہ ہے آپ کا جس میں آپ گھریلو اخراجات بیوی بچوں کے پورے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ریگولر حوزے میں آ سکتے ہیں. قم میں جا سکتے ہیں یا پاکستان میں آ سکتے ہیں، عروۃ الوثقی بھی آ سکتے ہیں. ایک اور اسی طرح کا مفصل سوال ہے ظہیر عباس، سید ظہیر عباس صاحب کی جانب سے ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آغا جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں ان کے درس حاصل ہونے کی توفیق ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے احساس جہالت کا پتہ چل رہا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی، ہر قسم کے خطرات و دشمنان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. خداوند تعالیٰ سب کو اور آپ کو انشاءاللہ تمام خطرات سے محفوظ رکھے. مختصراً میری چند گزارشات ہیں، اگر آقا کے پاس وقت مناسب ہو تو ان کی وضاحت فرما دیں جو میں اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا. انسان مکلف ہے بقدر عقل. عقل ہمیں حالت نطفہ میں ملتی ہے جس کی پرورش اور نشو و نما ہم نے خود کرنی ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور اس کو ایسے ہی اس دنیا سے نہ لے جائیں جیسے ملی تھی، تو اگر کسی کی عقل کی نشو و نما پرورش نہیں ہوئی تو کیا وہ مکلف اور مسئول نہیں ہے؟ اور جن نے تھوڑی نشو و نما کی ہے تو کیا وہ اتنا ہی مکلف و مسئول ہیں؟ بھلے عقل انسان کو نطفہ میں نہیں ملتی، آپ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ملتی ہے. ایسا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہبہ اور ہدیہ ہے. سب سے بڑا ہدیہ انسان کے لیے اللہ کی جانب سے عقل ہے. عقل 2 ہیں، ایک عقل علمی عقل ہے جو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، اور ایک عقل زندگی گزارنے کے لیے ہے. کہ بیشتر جو عقل کہا جاتا ہے مکلف ہونے کے لیے لازم ہے، وہ علمی عقل نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان ماسٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، بلکہ وہ عقل ہے جس کے ذریعے زندگی بسر کرتا ہے، جسے عقل عملی کہتے ہیں. اس کی ابتدائی شکل سب کو دی جاتی ہے دیگر انسانی صلاحیتوں کی طرح، اور انسانی صلاحیتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنی استعمال ہوں بڑھتی ہیں اور جتنی متروک رہیں کم ہو جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں. بعض انسانوں میں یہ عقل فزیکلی طور پر کچھ دیگر عوامل کی وجہ سے کمزور رہتی ہے. جیسے مثلا پاگل لوگ ہیں، وہ یہ مکلف نہیں ہیں سرے سے. نیم پاگل لوگ ہیں، جتنی سوجھ بوجھ ہے اتنے مکلف ہیں، جتنی سوجھ بوجھ نہیں ہیں اتنے مکلف نہیں ہیں. جس طرح قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مکلف کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی خدا نے طاقت دی ہے قوت دی ہے اتنا ہی مکلف بھی بنایا ہے، اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. خب جتنا جس کی عقل ہے اتنا ہی مکلف ہے. اگر عقل کامل ہے، وہ سوجھ بوجھ زیادہ ہے، اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں. اگر کم ہیں اس کی ذمہ داریاں اس مقدار میں ہیں. اگر بالکل ہی نہیں ہے، نافہم ہے، احمق ہے، سفیہ ہے، اس کے اوپر کوئی تکالیف عائد نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے وہ انسان بھی شمار نہیں ہوتا. جو فاقد عقل ہے وہ حیوانوں کے ساتھ شمار ہوگا، اگرچہ حلیہ جثہ انسانوں والا ہے.
روح اصل حقیقت انسان ہے اور روح کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہم حضرت کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری روح اپنی بلندیوں پر ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم واپس اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پہلے والی حالت میں محسوس کرتے ہیں اور ہماری حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے. آج کل کا معاشرہ جو فساد اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں ہم اپنے آپ کو کس طرح روحانی اور معنویت کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں، جبکہ ہم بری طرح طاغوتی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کا اختتام محترم علامہ محمد اقبال کے اس کلام سے کرتا ہوں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. ظہیر عباس صاحب نے یہ لکھا. بھلے انسان کی روح میں نشیب و فراز آتا ہے، جس کو روایات کے مطابق ادبار و اقبال کہتے ہیں. کبھی روح آمادہ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، یا قبض و بسط کہتے ہیں. کبھی کچھ سننے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی بالکل تیار نہیں ہوتی. ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان پر مؤثر ہیں. تربیت کا اثر ہوتا ہے، گھر کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، اور ثقافت و تہذیب کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. یہاں سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے، لیتا ہے، محسوس طور پر، غیر محسوس طور پر. لیکن ان سب میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، لیتا ہے، کسی سے بھی لے، تہذیب سے لے، تربیت سے لے، نظام سے لے، گھر سے لے، ماحول سے لے، ثقافت سے جو کچھ لیتا ہے، تہذیب سے، اپنے ارادے سے لیتا ہے. جبرن کچھ بھی نہیں ٹھونسا جاتا انسان کے اوپر. نہ کچھ لینے میں مجبور ہوتا ہے، نہ لینے میں مجبور ہے. مثلا دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک نے ایک صفت لے لی، دوسرے نے اسی گھر میں رہ کر وہ صفت نہیں لی. دو بہنیں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہیں، ایک بہن نے ایک وصف لے لیا، دوسری نے نہیں لیا. مثلا دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک مذہبی ہو گیا ہے، ایک سیکولر ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ ایک فاسد ہو گیا ہے، ایک بالکل ہی اخلاقی طور پر تباہ ہو گیا ہے. ایک ہی ماحول کے اندر ہیں. تو جس نے فساد اپنایا ہے، اپنے ارادے سے اپنایا ہے، اگرچہ ماحول نے مدد دی ہے، لیکن ماحول سے بھی انسان ارادہ کرے تو کچھ لے سکتا ہے. بغیر ارادے کے ماحول سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. اور ایسے ہی جو کچھ ماحول سے چھوڑا ہے وہ بھی ارادے کے ذریعے سے چھوڑا ہے ہم نے. اگر ارادہ نہ ہو ہم کچھ بھی ماحول سے دریافت نہیں کر سکتے. خوب، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا، ارادہ ہر انسان کی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے. مثلا آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے، کسی کسان کے گھر پیدا ہوا ہے، یا کسی معمار کے گھر، بڑھئی کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن انجینئر بن گیا ہے، آج ڈاکٹر ہے، آج کچھ اور پڑھ لکھ کے IT میں دنیا کے کسی کونے میں جا کے آباد ہو گیا ہے. اس نے یہ ماحول بھی چھوڑ دیا ہے، اس نے اس ماحول کے اثرات بھی چھوڑ دیے ہیں. مثلا ہمارے اسی طاغوتی ماحول میں رہتے ہوئے لوگوں نے مغربی ماحول اپنا لیا ہے. بھائی کہ مشرقی ماحول اور ہے، مغربی ماحول اور ہے، اور مغرب میں رہنے والوں نے اسلامی ماحول اپنا لیا ہے. بہت سارے ایسے نمونے ہیں. میں ایک وقت گیا قم مقدسہ میں تو دیکھا کچھ عرصہ قبل، وہاں ایک بہت بڑی تعداد مغربی ممالک سے بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ جو وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ جوان ہوئے اور وہیں کے لوکل بولی بولتے ہیں، اپنی آبائی زبان شاید ان کو یاد بھی نہیں. اور تو میں نے ان بچوں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ نام لے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو یہاں لوگ شوق رکھتے ہیں بچوں کو انگلینڈ امریکہ بھیجنے کا، منتیں مانتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، ائمہ کے روزے پہ جا کر منت مانتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مثلا یورپ میں یا امریکہ میں یا کسی ایسے ملک میں موقع مل جائے. اور یورپ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ منتیں مانتے ہیں کہ ہمیں قم جانے کا موقع مل جائے، ہمیں حوضے میں جانے کا موقع مل جائے. اب دو مختلف ماحول میں ہیں. ایک مذہبی عزاداری کے ماحول میں ہے، انگلینڈ کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ایک انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے، قم کے لیے تڑپ رہا ہے. تو یہ دونوں کام ارادے سے ہوتے ہیں، ٹھونسا نہیں گیا، جبر نہیں ہے اس کے اوپر. انسان اپنے ارادے سے جس چیز سے بغاوت کرنا چاہے کر دیتا ہے، جس چیز کو تسلیم کرنا چاہے کر لیتا ہے.
جو طاغوتی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں تو مجبور نہیں ہیں، وہ طاغوتیت کو چھوڑ سکتے ہیں، اور جو طاغوتیت سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، ارادے سے کیے ہوئے ہیں، مجبور نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ اثرات ضرور ہوتے ہیں ماحول کے، لیکن انسان ان اثرات کو ختم بھی کر دیتا ہے، ان کے خلاف بھی قدم اٹھاتا ہے اور ان کے خلاف بھی چلتا ہے۔ اب یہ سوالات جو میرے پاس تھے وہ یہی تھے، اور بھی ہیں۔ ایک سوال ہے عامر رضا صاحب کا ہے، جس طرح حوزہ علمیہ اور عروۃ الوثقیٰ کے طالب علم کو ماحول میسر ہے، اس طرح کا ماحول ہم کیسے پا سکتے ہیں باہر کے اس ماحول میں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرق تو رہے گا کہ آپ جس ماحول میں ہیں وہ عروۃ الوثقیٰ جیسا نہیں۔ عروۃ الوثقیٰ جیسا ماحول تو آپ یوں کہہ لیں کہ دیگر مدارس میں بھی نہیں ہے، اور جہاں لوگ چاہتے ہیں بلکہ بنانا ماحول وہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ان عزیزوں پر، ان طلاب کر کے یہاں پر ایک اچھا پاکیزہ تربیتی ماحول اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، اگرچہ اس میں سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اس کالم میں ڈھال لے ہو سکتا ہے۔ آپ یہ ماحول خود بنا سکتے ہیں، بنا ہوا تلاش کریں تو نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے یہ ماحول کہاں سے ملے گا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ ارادہ کریں تو اپنے گھر میں اس سے بھی بہتر ماحول بنا سکتے ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں بہت سارے مدارس ہیں اور سب بڑے عرصے سے قائم ہیں، آباد ہیں، بعضوں کو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں بنے ہوئے، بعض اپنی گولڈن جوبلی بھی منا چکے ہیں، لیکن یہ ماحول نہیں بنا چونکہ ارادہ نہیں کیا نا، یہ کہ وہاں مشکل تھا یا محال تھا بننا۔ اگر وہ لوگ ارادہ کریں وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر یہاں عروۃ الوثقیٰ میں ارادہ نہ ہوتا تو یہ بھی یہاں بھی نہیں بننے والا ماحول تھا۔ آپ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں، لیکن محنت کرنی پڑے گی، آپ کو زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، گھر والوں کے سمیت اپنے جتنے گھر کے ممبران ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، انہیں اپنے ساتھ، پھر آپ بنا سکتے ہیں یہ ماحول۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حتماً مدرسے میں یہ ماحول بنتا ہے اور گھر میں نہیں بنتا، خود آپ کو محنت کرنی پڑے گی، چونکہ گھر میں جو افراد ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں۔ تفسیر قرآن اور نہج البلاغہ کے دروس میں ہمیں اگر مشکل پیش آتی ہے، ٹرمینالوجی میں مشکل پیش آتی ہے، اب انشاءاللہ یہ مشکل سب کو پیش آتی ہے، حتیٰ مجالس سننے والوں کو بھی، کتابیں پڑھنے والوں کو بھی، مشرب ناب پڑھنے والوں کو، صرف آپ کو نہیں، سب کو پیش آتی ہے، اور ابتدا میں پیش آتی ہے، چونکہ انس نہیں ہے اس میتھڈ سے اور اس ٹرمینالوجی سے، آپ کو انس نہیں ہے، مانوس نہیں ہے۔ آپ جس زبان سے یا جس شعبے سے آپ کا انس زیادہ ہے تو وہاں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ابتدا میں کچھ لوگ یہ شکوہ رکھتے تھے کہ ہمیں کچھ اصطلاحات یا کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب وہی وہ باتیں نہ صرف سمجھ میں آتی ہیں بلکہ انہی اصطلاحات میں اب خود گفتگو کرتے ہیں، انہی اصطلاحات میں اسپیچ کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ تو آپ جاری رکھیں، جس میتھڈ سے انسان منسلک ہوتا ہے ابتدا میں وہ اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے یا لا علمی، لیکن جاری رکھنے سے آپ اگر چند اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں حوصلہ شکنی نہ ہو آپ کی، اس حد تک جاری رکھیں کہ بالکل آپ کے لیے عادی و معمول کی زبان بن جائے یہ ساری، چونکہ قرآنی اصطلاحات ہیں، دینی اصطلاحات ہیں، بعض اصطلاحات جان بوجھ کر استعمال ہوتی ہیں تاکہ ہماری زبان کے اندر دینی ٹرمینالوجی رائج ہو۔ دینی تہذیب اسی وقت بنتی ہے جب دین کی اصطلاحات ہمارے گفتگو کا حصہ بن جائیں۔ شعور ایک سوال دیگر ہے، آغا محمد مہدی نے پوچھا ہے، یہ شعور اور بصیرت بیداری کیسے حاصل ہوگی؟ اب یہ تو کافی اس کی وضاحت ہوئی ہے آپ کے لیے، شعور و بصیرت کے لیے آپ رجوع کریں اس موضوع کی طرف کہ شعور کا منبع کہاں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، بیداری کیسے ہے۔ مثلا نمونے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسی گفتگو، ایسے مطالب، ایسی مجالس، ایسی کتب کا مطالعہ کریں جہاں سے انسان کے شعور میں اضافہ ہو، جہاں سے آپ کو معیارات، سوچنے کے معیارات ملیں، اس سے شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں صرف آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور معیارات لے کر خود نہیں پرکھتے، اس صورت میں شعور میں اضافہ نہیں ہوگا۔
بھلے ایک سوال ہے آغا یہ غالب کاظمی صاحب کا ہے کہ تفسیر آیہ مجیدہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایک انسان جو ان لوگوں کی صراط پر چلتے ہیں وہ خود ہی صراط ہیں۔ مطلب دیگر یہ بیان ہوا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کی اور عالم کی حقیقت ایک ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کی اور عامل کی حقیقت ایک ہے۔ کیا اسے یہ عکس کیا جاتا ہے کہ انسان جس اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے وہ بھی انسان کی ذات سے باہر نہیں ہے اور انسان کی ذات کا ہی حصہ ہیں؟ مثلا مادہ کی حقیقت بھی انسان سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اگر اسے یہ عکس کریں تو پھر علم کی بھی ایک ہی ایسی شکل موجود ہوگی جو خود عالم کی حقیقت نہ ہو بلکہ ایک انسان میں ایک تالاب میں کھڑے پانی کی طرح ہے۔ برائے کرم وضاحت فرمائیے۔ خوب، یہ موضوع دقیق ہے اور اس کو آپ اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سننا پڑے گا۔ غالب صاحب کے پاس ظاہراً وقت کم ہوتا ہے اور ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنی توجہ درس کے لیے آسودہ ذہن چاہیے، فارغ ذہن اگر نہیں بھی ہے، ٹینشن والا ذہن ہے، تو پڑھتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو تمام باقی مسائل سے تعلیم کے علاوہ لا تعلق کر لیں۔ یہ پہلے مشق کریں سب اسٹوڈنٹ، خواتین مرد، کہ جب آپ درس لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سارے کھٹکے ذہن سے باہر کریں۔ ایک ہی وقت پر آپ جاب کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، گھر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، شادی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور بلز جو دینے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں، اور دنیا جہان کے مسائل ہیں، تو پھر پڑھ نہیں سکتے آپ۔ یہ موضوعات مشکل ہیں، ان کی طرف دھیان کی ضرورت ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور انہیں نوٹس بنائیں ان کے اور ان کی وضاحت۔ اب ایک مطلب ہے جو کاظمی صاحب نے سنا ہے لیکن پورے طریقے سے حل نہیں ہوا ان کے لیے، ان کی عبارتیں اس طرح سے ہیں۔ اس مطلب کو پھر سے سنیے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کی اور عالم کی حقیقت ایک ہے۔ بات ہے اسی موضوع میں، اسی مضمون کی بات ہے، لیکن وہ یہ بات ہے کہ علم انسان جو حاصل کرتا ہے، علم انسان کی ذات کا حصہ بنتا جاتا ہے، اور جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل انسان کی ذات کا جز بنتا جاتا ہے۔ جو کچھ انسان علم و عمل کرتا ہے اور جو سفر طے کرتا ہے، تو یوں نہیں ہے کہ وہ معارف انسان سے باہر معلومات یا انفارمیشن کی حد تک کسی حافظے یا خزانے میں صرف اسٹور ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی ذات کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کو تھوڑا آپ اور گہرائی میں پڑھیں گے یا بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی، یہ مراد ہے۔ اور جو آپ نتیجہ عکس کر رہے ہیں نا، وہ مطلب اصل مطلب کو تھوڑا سا واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ عکس کر رہے ہیں جو نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے انسان شناسی کے موضوع پر کہ علم حاصل کرنے کی روشوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ حقیقی علم وہ ہے جس کے نتیجے میں خود انسان سے علم کے چشمے جاری ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ علم تصدیق کے مرحلے تک پہنچے۔ ایک عام آدمی جب کسی بھی ایک چھوٹی سی حقیقت کو پاتا ہے تو اس سے متعلقہ کسی امور خود بخود انسان میں روشن ہوتے ہیں، یا کئی امور، لیکن اس کے ساتھ شیطانی وسوات بھی ہیں، اور کبھی ان وسواس کو بھی انسان تصدیق کے مرحلے پر تصور کرتا ہے، جیسے گمراہ انسان اپنے علم کی تصدیق کے مرحلے پر ہوتا ہے۔ علم میں حقیقت تک پہنچنے اور پھر تصدیق کے مرحلے تک پہنچنے کو شیطانی وسوسوں سے کس طرح الگ کریں، یا پھر تصدیق کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کریں۔ جیسا قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی معرف قرآن یا دین یا علم سمجھو تو پہلے استعاذہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ شیطان رجیم تخیل ہے، توہم ہے، تخیل و توہم سے اپنے آپ کو دور کریں، اور یہ اس وقت یہ شیطان رجیم تخیل و توہم جان چھوڑتے ہیں جیسے جب انسان کی عقل کافی ورزیدہ ہو جاتی ہے، ورزشکار ہو جاتی ہے۔ عقل کو ورزش کرائیں، عقلی معارف، تفکرات کے موضوع تدبر کروائیں تاکہ عقل ماہر ہو جائے، اور جب عقل مہارت پیدا کر لیتی ہے پھر تخیل و توہم نہیں آتے، اور تخیل و توہم ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے سے، تخیل کے ذریعے سے آپ کے
ذہن میں مداخلت کرتا ہے۔ تو پہلے یہ مداخلت آپ بند کریں کہ یہ وسوسے یا تخیلات و توہمات شامل نہ ہوں آپ کے تفکرات میں۔ علم عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، تخیل سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا، یا توہم سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے بیان کیا کہ انسان کا ہر عمل انسان سازی کر رہا ہے، یعنی وہ انسان کی روح کا کوئی روپ دھار رہا ہے۔ ہماری زندگی کے ہزاروں شعبے ہیں جن میں سے کئی میں ہم روزانہ فعالیت سر انجام دیتے ہیں، ان میں ہمارا ماحول، ہمارے تعلقات و وسائل سب ان اعمال کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان سازی میں ان امور کا کتنا عمل دخل ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں، اور انسان ان سے متاثر ہوتا ہے اور ہم نے انہیں کس حد تک ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز سے کوئی اثر لیا ہے تو یہ انسان سازی کا حصہ ہے، وہ آپ کی ذات کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مشاہدہ کیا لیکن اس سے کوئی اثر نہیں لیا بلکہ بیزاری پیدا ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ منفی اثر اس شے کا آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ مثلا آپ نے ایک منظر دیکھا شہوانی اور اس نے اثر چھوڑا اور شہوت کو اس نے ابھارا، اکسایا، تو یہ اثر ذات میں چلا جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا، اچانک نگاہ پڑ گئی اس منظر پر لیکن اسے متاثر نہیں ہوا، جیسے حضرت یوسف، وہ شہوانی ماحول، منظر، بات سب کچھ تھا لیکن اسے متاثر نہیں ہوئے، تو ذات یوسف پر اس ڈائلاگ کا کوئی اثر نہیں ہوا چونکہ ان کا فعل شمار نہیں ہوا۔ اس وقت انسان سازی کا حصہ بنتا ہے یا آپ کی ذات میں عمل و منظر یا امور داخل ہوں گے جب آپ کا فعل بن جائیں۔ اگر آپ کا فعل بن گئے ہیں تو بھلے وہ سب آپ کی ذات کا حصہ ہیں، آپ کے روپ اور آپ کے حلیے کو بگاڑ دیں گے۔ اگر آپ نے ان کو اپنے فعل میں نہیں بدلا، آپ کا فعل شمار نہیں ہوئے، کسی کا فعل ہے، اور جب تک کسی کا فعل ہے وہ آپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ مثلاً کوئی موسیقی گا رہا ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، اس منظر نے آپ کا فعل بنا دیا، لیکن اگر آپ کا عمل و فعل نہ بنے پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ محترمہ نیلم ولی صاحبہ کا سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان ایسے موڑ پر آتا ہے کہ ایک طرف اسلام کا حکم اور دوسری طرف والدین کا حکم، تو کیا کریں؟ ایسے موڑ پر صرف اسلام کا حکم مانیں، چونکہ ہمیں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں پر مخلوق اور خالق کے احکام آپس میں آ جائیں اور مخلوق کی بات ماننے سے خالق کی بے احترامی ہوتی ہو، وہاں پر آپ نے مخلوق کی بات نہیں ماننی، کوئی اطاعت نہیں کرنی، چونکہ والدین کو جو حق دیا گیا ہے وہ دین نے دیا ہے، اختیارات والدین کے دین کی طرف سے ہیں، تو والدین بھی یہ اختیارات دین کے خلاف استعمال نہ کریں۔ دین کے دیے ہوئے اختیارات سے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، اور ایسے اختیارات میں والدین کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ ولایت نہیں رکھتے ان امور میں جہاں وہ دین کے خلاف یا اسلام کے خلاف بچوں کو حکم دیتے ہیں، وہاں ان کی بات نہیں ماننی، اگر مانی تو گناہ ہوگا، معصیت ہوگی۔ محمد مہدی رضا سوال پوچھتے ہیں کہ آپس میں طلباء کے رابطہ سے و مباحثہ سے بھی بہت مطالب کھولتے ہیں، دین القیم میں اس طرح کا مباحثہ رکھا جائے جس میں شرکت کے نمبر ہوں، جیسے آج کا یہ سیشن ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا ہے، یہاں ریگولر حوزے میں عروۃ الوثقیٰ میں مباحثہ روزانہ ہوتا ہے اور گروپس کی شکل میں بیٹھ کر آپس میں ان موضوعات کو تبادلہ کرتے ہیں اور مباحثہ بھی کرتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ ایک ٹائم دیتے ہیں جس میں یہ مطالعہ کرتے ہیں، درس پڑھنے کے بعد ایک ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے جس میں پڑھے ہوئے دروس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر اس کا مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ بھی یہ کام کریں، آن لائن رکھ لیں، گروپ بنا لیں، اور اس گروپس کے اندر آپ کسی سائٹ پر بھی یا فیس بک پر یا کسی جگہ جو بھی آپ کے صرف آپ کے حلقے کے اندر ہو اور کوئی اور اس میں شامل نہ ہو، آؤٹ سائڈر، آپ گروپ بنا کر اسٹوڈنٹس وہاں پر حتماً اپنا مباحثہ رکھیں اور کریں مینجمنٹ بھی دین قیم کی، یہ ماحول ان کے لیے فراہم کریں عزیزوں کے لیے کہ وہ کریں، اپنے مباحثے کے لیے انتظام کریں انشاءاللہ۔ بہت پربرکت چیز ہے مباحثہ و مطالعہ۔ سوال ہے
شنا ممتاز یا نساء ممتاز؟ ثنا ممتاز. میرے املا کی آپ کو تمرین کرنی ہے. سوال کے پیدائش کا ایک وقت ہوتا ہے اور محل ہوتا ہے. درس سننے کے دوران بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں انہوں نے نہیں لکھا لیکن لکھنے کے بعد میں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں یا ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. سوال جب درس سن رہے ہوتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس نوٹ بک ہو اور فوراً سوال کو یادداشت کر لیں وہیں پر کہ یہ مطلب سننے سے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے. فوراً یادداشت کر لیں، نوٹ کریں. پھر اس قسم کا جب سیشن سوال جو آپ کا ہوتا ہے تو اس میں ان سوالوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو درس آگے بڑھنے سے، مثلا درس کے ایک موقع پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے، تھوڑا سا درس آگے بڑھا وہ سوال خود ہی حل ہو گیا ہے، یا دوسرے درس میں وہ سوال حل ہو گیا ہے، اور آخر تک جو سوال آپ نے نوٹ کیے ہیں اور ان میں سے کوئی حل نہیں ہوا، وہ اس قسم کے سوال و جواب کے سیشن میں انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوب، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تمام طلباء و طالبات آپ کو موفقیت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ دین قیم ایک پر رونق حوزہ بنے، جامعہ بنے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. اور آپ بھی دعا کریں کہ جو یہاں کمزوریاں ضعف ہیں وہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم اسے دور کریں اور ایک ایسا حوزہ آن لائن انٹرنیٹ پر ورچوئل حوزہ بنائیں جو شایان نشان ہے اور جیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور آپ کو پروردگار علم و عمل کے میدان میں موفق فرمائے، کامیابی دے، اور انشاءاللہ آپ کی ذریت و اولاد کو خداوند تعالیٰ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.